جی فرمائیے فرد صاحب. جی یہ جو واقعہ ہوا ہے بہت ہی ظالم، اور یہ کہتے ہیں نا کہ ایک انسان کو مارنا پورے انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے. جی یہ تو ان کا تو ہے ہی کوئی نہیں نا کہ مسلمان یا کافری والی تو بات نہیں ہے ان کی. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. اور آج بھی یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یزید نے جو کام کیا تھا، اسٹمبر نے علی اصغر کو تیر مارا تھا، آج بھی اس کے ساتھ کے ہیں بندے ادھر. وہی ہوا ہے. وہ اسی کربلا کے واقعے کو دیکھیں نا، دہرایا گیا یہاں. آج دہرایا گیا ہے دوبارہ پھر کربلا کے واقعے کو. صحیح بات. صحیح بات ہے. جی جی بہت شکریہ آپ کا. فرق بھائی بہت شکریہ. دیکھیں سمینا بہن اس کی بات کیسی اچھی ہے کہ وہی جو مائیں تیار کر کے بچوں کو شہادت کے لیے پیش کر رہی تھی وہی سیم ہوا ہے. سیم. اور پھر بھی آج میں جب ماؤں کو دیکھتی عمران خان سے ملتی ان کا حوصلہ دیکھ کے مجھے حوصلہ ملا کہ کتنے حوصلے والی مائیں ہیں. اور واقعی یہ رتبہ اللہ تعالیٰ جن ماؤں کو دیتا ہے عام مائیں نہیں ہوتی، وہ قابل ہوتی ہیں کہ وہ شہید کی مائیں ہیں. صحیح بات. وہ پھر معصوم پھول، وہ جو بالکل گناہ سے پاک، کوئی انہوں نے دنیا نہیں ابھی دیکھی، تو ابھی تو صرف وہ ماں کی گود سے گور تک چلے گئے ہیں، بیچ میں تو انہوں نے اپنا پیریڈ ہی نہیں دیکھا کہ زندگی کا. ایک کالر اور. جی السلام علیکم. ہیلو کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ جی ٹھیک. کون بول رہے ہو؟ باجی شہزاد پیٹر پور سے بات کر رہی ہوں. جی باجی جی جی کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. میرا صاحبہ خیریت سے ہے؟ ہاں جی الحمدللہ. بہت پہلے تو اس بات پہ فخر ہوا کہ ڈی ایم اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ قوم کے ساتھ ہے، اور ہم سارے جو خصوصاً برٹن میں رہ رہے ہیں ہماری آواز بن کر سامنے آیا ہے ماشاءاللہ. جی تھینک یو. تو بہت اللہ کا شکر ہے کہ ڈی ایم کے وسیلے سے توفیل سے ہم لوگ جو ہماری آواز پاکستان تک پہنچ رہی ہے، اور خصوصاً پشاور والوں کے ساتھ ہے پورے یورپ کے لوگ. تو یہ ہماری آواز ہے انشاءاللہ. تو قوموں پہ زوال آتے رہتے ہیں، کبھی زلزلے کی صورت میں، کبھی سیلاب کی صورت میں، لیکن ہمت سے اب کام لینا ہے. حد سے زیادہ اس سے بڑھ کر اور کچھ ٹریجڈی قوموں پہ نہیں آتی جو انہوں نے ظلم کیا ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان ماؤں کو صبر دے گا. پھر صبح ہوگی اندھیرے نہیں رکنے والے، پھر صبح ہوگی اندھیرے نہیں رکنے والے، انہی اندھیروں میں اجالے ہیں بکھرنے والے. تو انشاءاللہ یہی پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو حوصلہ اور صبر دے. اور کیونکہ قوموں پہ یہ زوال آتے ہیں تو پھر تھوڑا ہمت سے کام لینا پڑتا ہے. تو دشمن کے آگے جیسے ہر ماں نے سینہ تان کر کہا، اور باپ کا بھی انٹرویو ہوا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہمیں اسٹل فخر ہے اپنے بچوں پہ. بے شک نذرانے پیش کیے، لیکن چلو سیاستدانوں کو تو ہوش آیا ہے نا. ہوش آیا بالکل، ایسا ویسا نہیں جی، بہت زبردست ہوش آ گیا نا کہ یہ تھا ظلم. وہ کہتے ہیں نا کہ انت خدا دا ویر. بہت شکریہ شاہدہ جی، تھینک یو ویری مچ فار یور کال. لیکن سب سے ضروری اس وقت یہ ہے کہ یہ پریشر برقرار رہے حکومتوں پہ، ان اداروں پہ جنہوں نے کرنا. یہ پریشر لوگوں کا برقرار ہے. آپ لوگوں نے بھولنا نہیں ہے، کیونکہ میں نے پہلے بھی پروگرام کیا تھا اور یہ ہمارے اوپر اکثر ہی بلیم لگایا جاتا ہے کہ ہم وہ قوم ہے جو 2 روز بعد 3 روز بعد 4 روز بعد بہت ہوا ہفتے بعد بھول جاتے ہیں. لیکن یہ واقعہ اگر ہم بھول گئے تو اس قسم کے واقعات اور ہوں گے، بلکہ بہت زیادہ فورس کے ساتھ ہوں گے. یہ بھولنا نہیں ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، بار بار دنیا کو باور کرانا ہے کہ ہمیں یاد اور ہمیں اس کا بدلہ چاہیے، اور ہمیں ان لوگوں کو ہمارے سامنے لاؤ، ہمارے سامنے پیش کرو، دنیا کے سامنے لاؤ، اور انصاف کے کٹہرے میں کھڑے کرو اور انصاف ہو کہ ہمارے معصوم لوگوں کا جو خون ہے وہ رائیگاں نہ جائے. اس کو ہمیں بھولنا نہیں ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. ہیلو ہیلو السلام علیکم. جی کالر لائن پر ہیں یا آپ چلے گئے ہیں؟ چلیں کوئی بات نہیں، نیکسٹ کالر کو لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹیلی ویژن کی آواز اگر آپ پلیز کم کر دیں. جی میں نے کم کر دی. تھینک یو ویری مچ. مرتضیٰ بات کر رہا ہوں ہیرو سے. جی فرمائیے. جی جو پشاور میں ٹریجڈی ہوئی ہے اس کے لیے ٹریبیوٹ پیش کرنا تھا. جی. اور جو ابھی آپ لوگ ذکر کر رہے ہیں ایکشنز کا، اور جو ابھی 2-3 جو پھانسی کی سزاؤں کو روکا گیا ہے، وہ یہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو انیشلی انہوں نے 4-5 لوگوں کو پھانسی دی ہے وہ تو اسپیڈی انہوں نے دے دی. باقی جو لوگ ہیں ان کے اندر پک اینڈ چوز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اور دوسری چیزوں پہ جو آپ لوگوں نے ابھی روشنی ڈالی کہ اس میں جو ان کے
معاونین ہیں اور جو لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو بھی جو ہے نا وہ حساب میں لینا چاہیے, ان پہ بھی کلیم ڈاؤن ہونا چاہیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر گورنمنٹ کو بہت زیادہ زور دینا چاہیے, ورنہ جیسے آپ نے کہا لوگ بھول نہ جائیں اس کو. اور اگر ہم اسی طرح اس کو لائٹلی لیتے رہے کہ 150 بچوں کی شہادت ہوئی ہے, وہ بھی جس بربریت کے ساتھ ہوئی ہے اس کو ہمیں صحیح سے دکھایا بھی نہیں گیا ہے. اگر اس میں کافی ساری چیزیں ہم سے پوشیدہ رکھی گئی ہیں, یہاں تک کہ تعداد تک ابھی کنفرم نہیں کہ 150 ہیں یا اس سے بھی زیادہ ہے. تو بس میں یہ کہنا چاہوں گا. شکریہ. بہت اچھی بات آپ نے کی, تھینک یو ویری مچ. اچھا, یہ جو پک اینڈ چوز والا سلسلہ ہے نا, یہ آپ نے کہا کہ شروع ہو گیا ہے. آج خبر آئی کہ وزیر اعظم نے بڑی سرزنش کی ہے اور اپنے اٹارنی جنرل کو کہا ہے کہ جو حکم امتناعی ایشو ہوئے عدالتوں سے ان کو پرسو کریں اور دیکھیں کہ کیوں ہو رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے, اور اگر ایسے جو ہم سوچ رہے ہیں یہ بات درست نکلی تو ہمارے بہت کچھ خراب ہو جائے گا ہمارے ملک میں. پھر میرے خیال میں لوگ اپنے ہاتھوں میں بندوقیں اٹھا لیں گے, مجھے ایسا لگتا ہے. کوئی شک نہیں, بالکل آپ کی بات. اگر حکومت نے بر وقت اس پہ ایکشن نہ لیا جیسے کر رہے ہیں تو مجھے ایسا خوف ہے اور ڈر ہے, اور اللہ نہ کرے لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں گے اور بندوقیں اٹھا لیں گے, اور جس پہ شک ہوگا اس کو مار دیں گے, کیونکہ لوگ اپنے بچوں کو بچائیں گے. ملک سے بھاگ کے تو نکل کے وہ جا نہیں سکتے کہیں, جو وہاں ہیں وہ وہیں پر ہیں. برطانیہ میں, یورپ میں کتنے لوگ آ سکتے ہیں, کوئی سمجھ نہیں آئے گی کہ کون کس کا قاتل ہے, کون کس کو ویر لے رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو اس لیے حکومت کو ڈرنا چاہیے, اور وہ لوگ جو اس قسم کی حرکتیں اگر کر رہے ہیں اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن اس وقت فوج بڑی سٹرونگ ہے ملک میں. فوج کے پیچھے عوام کی پاور ہے, فوج پہ عوام کو یقین ہے, سیکیورٹی ایجنسی پہ عوام کو یقین ہے. میرا نہیں خیال کہ فوج ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ آئی جی پولیس والے وہ جو ناکہ بندی ہوتی ہے یا ان کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے, 7 آدمی دن دہاڑے وہ 10:30 بجے وہ گزر رہے ہیں, ان کو کوئی پوچھنے والی نہیں تھا کہ بھائی صاحب کہاں. آپ کو شاید اس اطلاع ملی ہوگی کہ اسکول کے اندر سے کوئی ان لوگوں کے ساتھ ملا ہوا تھا, اچھا, جس نے ان کو انٹر کرایا اور بتایا کہ فلاں وقت پر فلاں جگہ پر اتنے بچے ہوں گے اور آپ وہاں پہ آسانی سے تشریف لے آئیں. تو ہمارے اندر میں اور آپ, ہم ٹیررسٹ ہیں, بھلے ہم بندوق نہیں اٹھا رہے لیکن ایسی حرکت کریں تو ہم سے بڑا, میں سمجھتی ہوں جس نے بندوق اٹھائی اور مارا اس سے بڑا ٹیررسٹ ہوا ہے جس نے اس طرح کی ان کی ہیلپ کی. بالکل صحیح بات ہے. کال شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم, میں ڈاکٹر انیلا بات کر رہی ہوں لندن سے. جی انیلا جی, آپ کی میں نے ڈبیٹ ابھی ریسنٹلی تھوڑی سننا شروع کی ہے, تو آئی تھنک بہت ہی افسوسناک واقعہ. ظاہر ہے میرے خیال میں اتنا بڑا سانیہ ہے کہ زلزلے کے بعد شاید پوری قوم ابھی فرسٹ ٹائم اتنی یونائٹ ہوئی ہے. اور آئی تھنک جو لوگ اس کو تھوڑا سا پولیٹیسائز کر رہے ہیں یا موقع کا فائدہ یا اس کو کسی ایک گورنمنٹ کسی ایک پارٹی کو بلیم میرے خیال میں دینے کے لیے یا کسی صوبے کو یہ مناسب نہیں ہے. آئی تھنک کہ بہت بڑا نیشنل ایشو ہے اور آرمی اور ہماری ایجنسیز کے اوپر اور انسٹیٹیوشنز کے اوپر اٹیک ہے. لیکن میرا جہاں تک خیال ہے کہ اوبیسلی یہ بھی ایک ریپرکشن ہے جو ہم کر رہے ہیں. ڈرونز ہیں جو وہاں کی آبادی جو موجود ہے, جس طرح ہم ان کو افیکٹ کر رہے ہیں. اور ٹھیک ہے ہارڈ کور بھی ہیں جو لوگ جن کے نظریات جن کے ساری چیزیں غلط ہیں, مگر obviously ان کے ساتھ ساتھ ہمیں ان لوگوں کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم اس کو کیسے اسٹریٹجیز بنائیں کہ ہم ان لوگوں کو جو کہ نارمل ہمارے آپ کے جیسے ہیومنز وہاں رہ رہے ہیں, ان کے بھی بچے ہیں, ان کو ہم افیکٹ نہ کریں. اور ان میں سے جو لوگ ہمیں آ کر اپنا بدلہ لے رہے ہیں, ہارڈ کورس بنتے جا رہے ہیں, ان کو ہم کیسے پریونٹ کریں. تو میرے خیال میں یہ دوبارہ اس وقت ہمارے لیے یہ چیز پہ زور دینا زیادہ ضروری ہے, ورنہ خدا نخواستہ اس سے بھی زیادہ ہولناک اثرات ہم فیوچر میں دیکھ سکتے ہیں اگر ہم نے اندھا دھند ان لوگوں کو اٹیک کرنا شروع کر دیا. تو بہت شکریہ آپ کا. میرا خیال ہے میں آپ کی بات سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گی. اس وقت اندھا دھند کام کرنے کی ضرورت ہے. ہاں, اس میں کوئی شک نہیں کہ جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں ان کے لیے کام کرنا بڑا آسان ہوتا ہے, کیونکہ انہوں نے آ کے یہ نہیں دیکھنا کہ معصوم کون ہے اور قصوروار کون ہے, انہوں نے سب کو نشانہ بنانا ہے. لیکن جب حکومت کوئی کارروائی کرتے ہیں, ایون ڈرون اٹیکس بھی ہوتے ہیں, تو وہ بھی مخبری پہ ہوتے ہیں. پتہ چلتا ہے جہاں پر ٹیررسٹ کی اطلاع ہوتی ہے وہاں پر ڈرون اٹیک ہوتے ہیں اور ظاہر ہے معصوم لوگ بھی مرتے ہیں. لیکن اب سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے کام بڑا مشکل ہے نا. اب دیکھیں ان کے لیے آسان نہیں ہے کہ وہ سب کو نہیں مار سکتے. انہوں نے دیکھنا ہے کہ کون شخص اس ٹیررسٹ کون نہیں ہے. ان کے لیے پک اینڈ چوز ہے کہ کون ہے اور کس کو ہم نے مارنا ہے. تو ان کا کام مشکل ہے. ویسے آپ کیا سمجھتی ہیں اگر یہ فون پاکستان میں فون سے بھی زیادہ کمیونیکیشن نہیں جو رابطہ موبائل فون آج, اور میرے خیال میں شاید جس دن یہ واقعہ ہوا اس کے اگلے روز ہی چودھری نثار نے بھی اور پرائم منسٹر نے بھی یہ کہا تھا, موبائل کمپنیز کو تنبیہ کی ہے کہ اگر آپ ان رجسٹرڈ سمز دے دیں گے لوگوں کو
اور اگر اس سم کا ریکارڈ نکل آیا کہ اس سے دہشت گرد نے کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی تھی تو اس کمپنی کا لائسنس بند ہو جائے گا اور کمپنی ہم بند کر دیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ پاکستان میں بھی جاتی ہوں, آپ بھی جاتے ہیں, ہم بھی جب ہمیں سم کارڈ لینا ہوتا تو وہ آئی ڈی کارڈ کے بغیر سم کارڈ نہیں دیتے. ہاں اگر کوئی میرے پاس 2 سمز ہیں اور آپ میرے جانے والے, میں نے اپنا ایک کارڈ آپ کو سم کارڈ دے دیا, لیکن آپ کی ڈیٹیل رجسٹریشن تو پیچھے ہونی چاہیے. صحیح, یہاں پہ میں روزی کماتا ہوں, میں بیٹھ کے جھوٹ بولوں, میں نے کبھی تو ٹاپ اپ خود کروائی نہیں. میں فون کرتا ہوں کسی کو 1000 کا کوئی کروا دیتا ہے, 500 کا, میں 15 دن رہنا ہوتا ہے 2000 کا کروا. لیکن سم کارڈ تو آپ لیتے ہی ہوں گے نا, یا وہ بھی آپ کو مفت ملتی ہے؟ اصل میں وہ میرے بردر ان لا کی وہاں پہ شاپ ایجنسی ہے اس کی, تو وہ دے دیتے ہیں آپ کو. وہ میں ادھر سے چلتا ہوں تو 2000 وہ ڈال دیتا ہے. اب پتہ نہیں سم کارڈ آپ کے پاس ہے, وہ کس کے نام پہ ہے سم وہ کارڈ؟ میں نے رجسٹر کروایا. یہ میں اس سم کارڈ کی رجسٹریشن کی بات کر رہی ہوں کہ وہ سم کارڈ جب آپ خریدیں گے نا, ٹاپ اپ بیلنس نہیں, سم کارڈ جو ہے وہ رجسٹر ہونا چاہیے ایک نام پہ, اور اگر وہ جس نام پہ رجسٹر, خدا نخواستہ وہ سم کارڈ یوز ہوا ہے کسی ایسے اس طرح کے اٹیک میں, تو پھر اس پہ کاروائی ہوگی. کالر ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. نہیں, کال ہم نے کافی دیر ہولڈ کرا لیا کالر کو, اس لیے کال جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. نیکسٹ کالر لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی, کون بول رہے ہیں؟ دلیری کرو, کون بول دے پہ؟ جب ٹیلی ویژن کی آواز آپ کی اتنی زیادہ ہوگی تو پھر ہمیں سننے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تو آپ کو فون نہیں کرنا چاہیے, پھر ٹی وی سے ہی سن لیں جو ہم باتیں کر رہے ہیں, اگر ہمیں آپ نے ہماری باتیں سنانی ہے. جی نیکسٹ کالر کو ہم شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام سید صدق حسین ہے, میں لیٹن سے بول رہا ہوں. جی جی فرمائیے. تو میں کہنا چاہتا ہوں یہ جو پشاور میں ہوا ہے, ظاہری بات ہے پورے پاکستان سے باہر سب لوگوں کو بڑا دکھ ہے, اور دکھ ہونا بھی چاہیے, اور سلوٹ کرتے ہیں ان مائیں کو اور ان جو والدین ہیں کہ اتنا بڑا سانحہ ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے بچوں کو دوبارہ اسکول میں بھیج رہے ہیں, تو بہت بے ہمت کی بات ہے. اور ابھی ہمارے آرمی کو اور ہماری حکومت کو اور سب لوگوں کو, جو بھی لوگ ہیں, ایک ہی پیج پہ ہونا چاہیے, اور اگر ہمیں جانا پڑے تو افغانستان کے اندر بھی جائیں, جہاں ہمیں جانا پڑے ان دہشت گردوں کے پیچھے جائیں اور ان کو بالکل ختم کریں. اگر ان کی ہم جڑیں ختم نہیں کریں گے تو یہ پرابلم کبھی ختم نہیں ہو سکتی, ہمارا ملک کبھی آگے نہیں جا سکتا. ہم جائیں مطلب یہاں سے جائیں ان کو ختم کرنے کے لیے؟ ہم یہاں سے جائیں یا ان حکومتوں سے بات کریں, کیونکہ ظاہری بات ہے اگر وہاں بھی تو حکومتیں ان سے بیٹھ کے بات کریں کس طریقے سے یہ بالکل ان کا جڑوں سے نہیں ختم ہونا. بہت شکریہ آپ کا. بالکل جی یہ بات درست ہے, لیکن یہ جو بات آپ نے کی نا, یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. یہ وہی بات جائے گی سے میں نے پہلے کہا کہ پھر تو پاکستان کے اندر وائلنس, ہر بندہ وائلنٹ ہو جائے گا, اور ہر بندہ اگر بندوق اٹھا کے ان کو مارنے نکل پڑے گا تو پھر تو آپ سمجھیں کہ اگر 18 کروڑ عوام میں سے شاید 1-1.5 کروڑ لوگ ہیں, تو 18 کے 18 کروڑ لوگ جو ہیں وہ, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور حکومت پر پریشر ڈالنا چاہیے کوئی یہ کام کرے. اچھا ناظرین, ایک بریک کا وقت ہے, بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہوتے ہیں. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ آج کا پروگرام ڈی ایم اسپیشل جو ہے اس میں ہم اسپیشل ٹریبیوٹ دیں گے پشاور سانے میں شہید ہونے والے ان معصوم بچوں کو,
اور ان کی جو ٹیچرز تھیں ان کے نام یہ، اور جتنے بھی لوگ اس سانے میں شہید ہوئے ان کو ہم ٹریبیوٹ پیش کریں گے. پہلے ہم اپنی کالز بھی لیں اور کچھ بات چیت بھی ہوئی. محبوب خان بھی میرے ساتھ موجود ہیں اور اب ہمارے ساتھ مہمان تشریف لائے ہیں پاکستان کے بہت ہی مشہور و معروف نعت خوان طارق محمود حمدانی صاحب. ان کو میں ویلکم کرتی ہوں. السلام علیکم جی. اچھا حمدانی صاحب، آپ سے اب کیونکہ جو ٹائم ہمارے پاس رہ گیا وہ سارا ہم آپ کو دیں گے. آپ سے اجازت کا 2 کالز میں لے لوں کیونکہ بہت زیادہ فون بج رہے ہیں. 2 کالز لے کے پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں. محبوب کال جی. السلام علیکم. ہیلو. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان کون بول رہے ہو؟ بھائی جان میں تہاڈا بھائی انور بول رہا لندن تو. انور بھائی ٹھیک ہو؟ اچھا میں لائیو ہوں. جی جی فرمائیے انور صاحب. حد ہو گئی ساری. محبوب بھائی السلام علیکم. میں سمجھا جو ٹیلی فون والے بول رہے. سمینا بھابی السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. میں صرف 2-3 باتیں کرنی. بس ایک بات کریں کیونکہ ابھی نعت سنیں گے، آپ کو نعت سنائیں گے انشاءاللہ. چلے میں ایک ہی بات کرتا ہوں. جی. پاکستان کے بارے میں صرف ایک بات کروں گا. جی جی. پھر ان کی نعت سنوں گا. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. آمین. بی بی میری صرف ایک درخواست ہے آپ کے تھرو، لال مسجد کے بیچ میں اور مدرسہ حفظہ کے بیچ میں جو سرنگیں بنائی گئی ہیں گزشتہ 2-3 سال میں، آئی ایم اس کو چیک کرے ورنہ بہت بڑا نقصان ہوگا. یہ میری گزارش ہے. چلے ٹھیک ہے. آپ نے صرف ایک بات کی اجازت دی ہے. میں معذرت کل کے میرے پروگرام میں آپ کو 3 باتیں آپ کر لیجئے گا. آج کیونکہ طارق محمود حمدانی صاحب تشریف لائیں اور آدھا گھنٹہ آخری آپ کو پتا ہے ہم اپنے مہمانوں کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں جو آتے ہیں. سو ایک کال اور لے لیتی ہوں اور پھر میں طارق محمود حمدانی صاحب کی طرف جاؤں گی. السلام علیکم. ہیلو. جی 1 منٹ ذرا میرا خیال ہے کال ابھی دیں گے. ہیلو. بولے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جان کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں آغا تنویر اقبال بول رہا ہوں لندن سے. جی جی فرمائیے آغا صاحب. میں آغا تنویر اقبال لندن سے بول رہا ہوں. جی جی فرمائیے. اچھا سمینا صاحبہ، میرا بالکل آپ کے ساتھ بالکل میں پوری طرح سے سہمت ہوں کہ ابھی جو آپ نے بات کی کہ دیکھیں اب جو وقت ہے وہ اس بات کا نہیں ہے کہ ہمیں کسی چیز کا انتظار کرنا ہے. جیسا کہ بہت سے چینلوں پہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارا ملک حالت جنگ میں ہے، تو جب ملک حالت جنگ میں ہوتا ہے تو اب وہ سچویشن آ گئی ہے کہ ہمیں بجائے کسی کمیٹی کا انتظار کرنے کے یا یہ ہے کہ ہمیں کوئی ڈکٹیشن دے گا تو ہم آگے چلیں گے، ہمیں اب اسٹیپ فارورڈ کرنا چاہیے. ہماری گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ فوج کو فری ہینڈ دے، بیکاز اگر اب یہ مسئلہ اس ٹائم دب گیا تو آپ یقین جانیے کہ یہ لوگ ہمارے گھروں میں جس طرح بالکل 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 اب اگر کچھ نہ ہوا تو پھر آپ یہ کنٹرول سے باہر ہیں. بہت شکریہ آپ کا. کچھ نہیں ہوگا. دوسرا پھر میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا دیکھیں جب بھی کوئی دوسری قوتوں پہ جیسے 7-11. جی تھینک یو ویری مچ حمدانی صاحب. جی پہلے آپ نے ہمیں انتظار کرایا، اب ہم آپ کو انتظار نہیں کرائیں گے. آپ پلیز نعت شریف مائک سے اگر آپ پلیز. آپ کا اور خصوصاً بابو بھائی کا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، زباں پر محمد کا نام آ گیا ہے، درودوں کی بارش ہے کون مقام میں، درودوں کی بارش
कोनो मकाम के आजम्बिया का इमाम गया है कि आजम्बिया का इमाम गया है। और मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही, मेरा उनके मंगतों में नाम गया है, मेरा उनके मंगतों में नाम गया है। आता है इन्हें प्यार गुलामों पे कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद ही कहे मंगतों का भला हो, मेरा उनके मंगतों में नाम गया है। मजा जब है माशिर में सरकार कह दे, मजा जब है माशिर में सरकार कह दे, वो देखो हमारा गुलाम गया है, वो देखो हमारा गुलाम गया है। चरागा हुआ बज़ में हस्ती में खालिद, चरागा हुआ बज़ में हस्ती में खालिद, निगाहों में हुस्ने तमाम गया है, निगाहों में हुस्ने तमाम गया है। करम आज बालाए बाम गया है, जुबां पर मुहम्मद का नाम गया है। सुभान अल्लाह, जुबां पर मोहम्मद का आज नाम आ गया है। बड़ा खूबसूरत कलाम जी, नातिया कलाम पेश किया जनाब तारक हमदानी साहब ने। और तारक भाई जी तशरीफ़ स्पेशल पाकिस्तान गुजराहां से तशरीफ़ लेके आए हुए हैं, और ये मिलाद के दिनों में आप यहीं हैं पूरा महीना? जी इंशाल्लाह तकरीबन माशाल्लाह। तो अभी आप हमें कोई सैफुल मलूक या कोई बाबा जी बुल्ले शाह को वारिस शाह साहब का सुनाएंगे में कलाम? सैफुल मलूक चुके हुजूर आरिफ खड़ी रहमतुल्लाह अलैह, हम करीब भी हैं सरकार के जी, कोई शक नहीं, और दिल भी हमारा सरकार के करीब है। सही। और चंद अशार सैफुल मलूक। बिस्मिल्लाह। अव्वल हम्द सना इलाही ते जो मालिक हार हारदा उसदा नाम चितारन वाला हर मैदान न हरदा उसदा नाम चितारन वाला हर मैं
سرکار فرماندے نے او محبوب حبیب ربنا او محبوب حبیب ربنا تے حامی روز حشر دا جبرائیل جے جس چاکر نبیاں دا سر کردہ سرکار فرماندے نے نور نبی دا روشن نور نبی دا روشن تے آدم جینا ہویا اول آخر دو میں پاسے او ہوئی مل کھلویا اول آخر دوویں پاسے او ہوئی مل کھلویا نور نبی دا روشن تے نہ سورج چاند تارے ادوی نور محمد والا دیندہ سی چمکارے پر آل اولاد تیری دا منگتا اے میں کنگال زیانی او پاؤ خیر محمد تائیں اے صدقہ شاہ جیلانی پر نارو چلیے اے کرما سڑیے تے کر کچھ صبر سدیڑے او بے پرواہ نال لاگے او یاری بے پرواہ نال لاگے او یاری پیندے نے دکھ سہنے بہت خوب ہمدانی صاحب اچھا وقت ہمدانی صاحب بس کم ہے اگر بابا بلے شاہ کا کوئی کلام ہو وہ پیش کر دیں یا جو آپ اگلا کوئی بھی کلام جو آپ پیش کرنا چاہیں رب رب کر دے بڈڑے ہو گئے رب رب کر دے بڈڑے ہو گئے ملا پنڈت سارے رب دا کھورا کھوج نہ لبا تے نہ پائے پاک نظارے لکھنو یک ربو دسدا سونا
وچ پاک قرآن اشارے بھلے شاہ رب نو ملیا جنا تن من پیر تو وارے بھلے شاہ رب نو ملیا